الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قطرے دانش کی بخشی دیجے پیش، متصل گرداں بدریاہائے خیش. اے خدا ان بندرا رسوا مکن، گربدم من سر من پیدا مکن. یا کریم العفو ستار العیوب، انتقام ازما مکش اندر جنوب. اے عظیم ازما گناہان عظیم، تو توانی عفو کردن در حری. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی خواہش تابع نہ ہو جائے اس دین اور شریعت کے جس کو میں لے کر آیا ہوں. یہ ایک مختصر سی حدیث ہے، مگر اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا اصول بیان فرمایا. زندگی تو حیوان کی بھی گزرتی ہے، جانور کی بھی گزرتی ہے، جو بھی ذی روح ہے اس کی زندگی گزر رہی ہے. وہ حیوانی زندگی، انسانی زندگی، حضور علیہ السلام نے اسلامی زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا. اسلامی زندگی کیا ہے، ایمانی زندگی کس طرح گزری گی. ہمارے مرشد عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائیو، یہ بتاؤ زندگی کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی. اللہ تعالیٰ خالق حیات اور خالق زندگی ہے. اللہ زندہ نہ رکھنا چاہے. دنیا کا کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب، کوئی حکیم، ایسی دوا کسی کے پاس نہیں ہے جس کے کھانے سے آدمی ہمیشہ زندہ رہے. دوا سے آدمی صحت تو حاصل کر لے گا، زندگی نہیں مل سکتی. زندگی خالق زندگی کے ہاتھ میں. الذی خلق الموت والحیات، اللہ خالق موت بھی ہے، اللہ خالق حیات بھی. تو حضرت فرماتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ خالق ہے حیات اور زندگی کے، تو پھر جس نے زندگی دی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتانا بھی اسی کا حق ہے کہ وہ بتا دے کس طرح زندگی گزارے. وہ خالق حیات ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو زندگی گزارے گا، اللہ اسے دنیا کا بھی سکون عطا فرمائیں گے، آخرت کی نعمتی بھی عطا فرمائیں گے. اور جیسی ہی خالق حیات کو ناراض کیا، زندگی دینے والے کو ناراض کیا، زندگی کی قدر نہیں کی اور زندگی وہاں خرچ کی جہاں زندگی دینے والا ناخوش ہوتا ہے، تو پھر چین نہیں مل سکتا، سکون نہیں مل سکتا، پھر پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. اس لیے زندگی بڑی نعمت بھی ہے. مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو، 5 نعمتوں کو، 5 تکلیفوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو، ان کی قدر کر۔ 5 نعمتیں اللہ کی عجیب ہے۔ فرمایا سب سے پہلے شباب کا قبل حرم، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ۔ اس جوانی میں جو تم اللہ تعالیٰ کی دین پر عمل کر سکتے ہو، جو دین سیکھ سکتے ہو، جو دین پر چل سکتے ہو، بڑھاپے میں پھر وہ حال نہیں ہو۔ شباب کا قبل حرم۔ اب ہم دیکھیں ہماری جوانیاں کہاں خرچ ہو رہی۔ جوانی تو فلموں میں برباد ہو گئی، جوانی تو حرام محبتوں میں برباد ہو رہی، جوانی تو ہمارے گانوں میں برباد ہو رہی، جوانی تو زنا بدکاری میں برباد ہو رہی۔ ہمارے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، کسی خاکی پہ، مٹی سے جتنے حسین، جتنے دنیا کی چیزیں ہیں سب مٹی سے بنی ہوئی، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کی جس نے دی جوانی کو۔ جوانی اللہ نے دی ہے، تو جس اللہ نے جوانی دی ہے، جوانی اسی اللہ پر قربان کرنی چاہیے، اس کی مرضی کے مطابق گزارنی چاہیے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شباب کا قبل حرم، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگوں کو اللہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ ہی نہیں ہوگا۔ اس میں ایک فرمایا وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو جوانی کو اللہ کی بندگی میں گزارتا ہے، اللہ کا بندہ بن کے رہتا ہے، نفس کا بندہ نہیں، اپنے خواہش کا بندہ نہیں، معاشرے کا بندہ نہیں، حرام چیزوں کا بندہ نہیں، بندہ بنتا ہے اللہ کا، اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارتا ہے۔ فرمایا اس کو اللہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ دوسری بات فرمائی وصحتک قبل سقمک قبل مرضک، اپنے صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ۔ جو صحت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کا خیال رکھو۔ اس صحت میں جو بندہ اللہ کے حکموں پر عمل کر سکتا ہے، بیماری میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اسپتال کے مریضوں کو دیکھیں، ان کے دل میں بڑی حسرت ہے کہ ہم مسجد جائیں، ہم نماز پڑھیں، ہم تلاوت کریں، دل چاہتا ہے قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا لیں، اٹھا نہیں سکتے، دل چاہتا ہے مسجد میں جائیں، نہیں جا سکتے، دل چاہتا ہے کھڑے ہو کر اللہ کے لیے قیام کریں، رکوع سجود کے ساتھ نماز پڑھیں، نہیں کر سکتے۔ بچوں کو منع کریں بھائی شور نہ کرو، بچے شور کر رہے ہیں۔ جو صحت اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنے صحت کی قدر کر۔ جو آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا اس سے پوچھو کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، جو کان سے سن نہیں سکتا اس سے پوچھے کہ سننا کتنی بڑی نعمت ہے، جو زبان سے بول نہیں سکتا اس سے پوچھے کہ یہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے، جو پاؤں سے چل نہیں سکتا اس سے پوچھے کہ چلنا کتنی بڑی نعمت ہے، جو ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتا، لقمہ نہیں بنا سکتا، استنجا نہیں کر سکتا، کتنی بڑی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی۔ یہ سانس لینا کتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی۔ جو دمے کے مریض ہیں ان کا حال دیکھیں، جو سانس کے بیمار ہیں ان کی کیفیت دیکھیں۔
ایک دانت میں اگر درد ہو جائے پورا جسم بے چین ہوتا ہے، نہ کھا سکتا آدمی، نہ پی سکتا ہے، نہ آرام کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ایک ایک دانت کا بھی شکر ہے، ایک ایک دانت کا بھی شکر ہے، اللہ شکر ہے تو نے مجھے جتنے دانت دیے سب صحیح سالم، ایک دانت ٹوٹ گیا خراب ہو گیا باقی تو ٹھیک ہے، اللہ شکر ہے کہ باقی دانت تو میرے صحیح ہے۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھا۔ اور تیسری بات فرمائی فراغ کا قبل شغل کا، جب آپ فارغ ہو، آپ کا کوئی کام نہیں، کام سے چھٹی ہے، ذمہ داری سے فارغ ہو، اس فارغ وقت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت۔ آج تمہارے پاس وقت ہے، اس وقت کو اللہ کی دین کے لیے صرف کر سکتے ہو تو کل کا انتظار نہ کرو، کل کیا پتہ کیا ہونے والا ہے۔ اپنے فارغ وقت کو غنیمت سمجھو۔ ہم لوگ تو فارغ وقت کے لیے انتظار میں ہوتے ہیں کہ فارغ وقت ملے تو ہمارا اور ہم لوگوں کے اور کیا مشغلے ہیں، یا فلمیں دیکھیں یا سوتے رہیں، اور ایسا سوتے ہیں کچھ لوگ ایسا سوتے ہیں کہ 14 گھنٹے سو رہے ہیں، نماز نہیں، 15 گھنٹے، پوری رات بھی سوئے پورا دن بھی سوئے، نہ فجر کی نماز، نہ ظہر کی نماز، نہ عصر کی نماز، اٹھے تب جب پیٹ میں کچھ جو ہے بھوک محسوس ہوئی تو بس جو ہے اٹھ گئے اپنے پیٹ کے لیے۔ یہ جو فارغ وقت ہے اس کو اللہ کے دین کے لیے صرف کریں۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں ملتا نماز پڑھنے کا۔ اول تو یہ بات ہی غلط ہے، اللہ نے نمازوں کی اوقات کی ترتیب ایسی رکھی ہے کہ کسی بھی مشغلے میں اس سے خلل واقع نہیں ہو، کوئی بھی مصروف سے مصروف آدمی بھی کسی کام میں اس سے خلل واقع نہیں ہو۔ دوسری بات یہ کہ فرمایا چلو مان لیا کہ یہ لوگ اتنے مصروف ہیں کہ ان کے پاس نماز کا وقت نہیں، کوئی دن چھٹی کا تو ملتا ہے، اس دن کیوں نہیں پڑھتے؟ چلے جس دن آپ کام پر ہیں، آپ کو ٹائم نہیں ملا، جس دن فارغ ہے اس دن کیوں نہیں پڑھی؟ معلوم ہوا کہ یہ نفس کی شرارت ہے، ہماری سستی ہے، ہماری کاہلی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہانے نہیں چلے، اللہ کو تو سب معلوم ہے۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فراغت کو مشغولیت سے پہلے، فارغ وقت کو مشغول ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ زندگی کا جو لمحہ اللہ کی دین پر صرف ہوتا ہے وہی اصل زندگی ہے۔ خواجہ صاحب خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اے اللہ ہم آپ کو خوش رکھیں، یہی زندگی ہے، آپ کے خوشی کے بغیر، آپ کے ناراضگی کے ساتھ جو زندگی ہے وہ زندگی نہیں، وہ موت ہے۔ اصل زندگی یہ ہے جو اللہ کے دین پر صرف۔ ایک آدمی نے ایک قبرستان میں دیکھا کتبوں پر مردوں کے نام اور عمری لکھی ہوئی، مگر وہ عمری لکھی ہوئی تھی ایسی جیسے لگ رہا تھا کہ یہ سارے اس قبرستان میں چھوٹے بچے ہیں۔ ان کو بہت حیرت ہوئی کہ قبرستان میں تو آخر جوان، بوڑھے، مرد، عورت سبھی ہوتے ہیں، اور ان کتبوں پر جو عمری لکھی ہے 8-10 سال سے زیادہ کسی کی عمر نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہو؟ ان کو الہام ہوا یا خواب دیکھا، بتایا گیا کہ اس قبرستان میں 70 سال کی بھی ہیں، 60 سال والی بھی ہے، 50 سال والی بھی، 40 سال والی بھی، 15 سال والی بھی۔ یہ موت جو ہے یہ صرف بوڑھوں کو نہیں، جوان کو بھی موت۔ کل ہم نے جنازہ پڑھا ظہر کی نماز کے بعد، جوان بچی 15-16 سال، اللہ کی طرف سے جو وقت مقرر ہے
بس اس وقت پر موت آنی ہے۔ جوان بھی جا سکتا ہے، بوڑھا بھی، بیمار، صحت مند، سب۔ تو کہا کہ یہ جو عمری لکھی ہوئی ہے، کسی کا 8 سال، کسی کا 10 سال، یہ ان کی وہ عمر نہیں ہے جو انہوں نے دنیا میں گزاری، بلکہ یہ وہ عمر ہے جو انہوں نے دنیا میں اللہ کے لیے گزاری۔ یعنی ویسے تو عمر 60 سال تھی، 70 سال تھی، اس پورے عمر میں جو اللہ کی دین کے لیے انہوں نے صرف کیا، اس کا خلاصہ نکلا 5 سال، اس کا نکلا 8 سال، اس کا نکلا 10 سال۔ یہ زندگی۔ بابا جی تبلیغ میں گئے، واپس آئے تو ایک دن کسی نے پوچھا نوجوان نے کہ بابا جی آپ کی عمر کیا ہوگی؟ بابا جی نے کہا کہ بیٹا میری عمر تو 4 مہینے۔ تو نوجوان نے کہا کہ 4 مہینے؟ آپ تو مذاق کر رہے ہیں۔ کہا نہیں، مذاق نہیں کر رہا ہوں، 4 مہینے میری عمر ہے۔ 4 مہینے آپ کی کیسے عمر ہے؟ ہمارے عمر کے تو آپ کے پوتے نواسے ہیں۔ کہنے لگے بیٹا عمر تو میری 70 سال ہے، لیکن 70 سال میں یہ جو 4 مہینے میں اللہ کی دین کے لیے نکلا، یہی میری زندگی ہے، باقی تو میں نے سب برباد کیا۔ ہمارے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے لمحات زندگی کے جو ان پر فدا ہوئے، شمس و قمر بھی سامنے ان کے گدا ہوئے۔ جو لمحے زندگی کے اللہ پر خرچ ہوتے ہیں وہ اتنے نورانی ہیں کہ سورج اور چاند کی روشنی بھی اس کے سامنے کچھ نہیں۔ علامہ خاقانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ پس 80 سال ایمانہ محقق شد بخاقانی، 30 سال کے تجربے سے فرماتے ہیں مجھے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یکدم با خدا بودن بے از تخت سلیمانی، کہ ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کے یاد میں گزارنا یہ سلیمان علیہ السلام کے تخت اور سلطنت سے بھی افضل۔ اس لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات کا قبل شغل، رات کو سوتے وقت ہم صبح سے جو اٹھے ہیں سونے کے وقت تک صرف 5 منٹ کے لیے ہم یہ مراقبہ کر لیں کہ آج کا جو دن میں نے گزارا اس میں اللہ کے لیے کتنا میں نے وقت دیا اور اپنے کاموں کے لیے کتنا وقت صرف۔ یقین کر لے مجھ سمیت ہم میں اکثریت ایسی ہوگی کہ جن کا زیادہ وقت اپنے کاموں کے لیے جو اللہ کے دین کے لیے ہے وہ بہت تھوڑا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو فکر عطا فرمائے کہ زندگی گزر رہی ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم۔ جیسے برف پگھلتا ہے ویسے زندگی گزر رہی ہے۔ برف کو اگر پانی میں ڈالا، شربت میں ڈالا تو کارآمد ہے، ورنہ دھوپ میں پگھل جائے گا۔ زندگی بھی اسی طرح پتہ ہی نہیں چلے گا، زندگی گزر جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو، وغنا کا قبل فقر کا، مالداری کو فقیر ہونے سے پہلے، محتاج ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے اگر 4 پیسے دیے ہیں تو اس کے خرچ کرنے میں احتیاط رکھو۔ یہ اسراف، یہ خاندان کی رسومات، یہ شادی کی رسمیں، یہ خوشی غمی کی رسمیں، یہ ختنی کی رسم، یہ منگنی کی رسم، یہ فلاں دعوت کی رسم، یہ فلاں رسم، ان رسموں سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسم کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ارے بھائی رسم بھی گناہ ہے، خاندان کے رسموں پر چلنا وہ بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ وہ گناہ ہے اور اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ اور رسموں میں مال صرف ہو رہا ہے، مال خرچ ہو رہا ہے۔ اگر کہا جائے تو کہتے ہیں بھائی اللہ نے بہت دیا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اللہ نے بہت دیا ہے تو جو اللہ نے دیا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق ہم خرچ کریں گے۔ اللہ دے سکتا ہے تو لے بھی سکتا ہے۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنا کو فقر سے پہلے غنیمت سمجھو،
اور ایک جملہ فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، زندگی کو مرنے سے پہلے غنیمت سے۔ مرنے کے وقت اگر کوئی شخص ملک الموت سے کہے مجھے چند سیکنڈ دے دو کہ میں صرف اتنا کہوں کہ اے اللہ توبہ، اتنا وقت مجھے دے دو کہ اللہ میری توبہ ہے مجھے معاف کر دے، نہیں ملے گا۔ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دے، اتنے الفاظ کہنے کا مجھے وقت دے دے، نہیں، موقع نہیں ملے گا۔ ابھی اللہ نے کتنا ہمیں وقت دیا، کتنا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ تو فرمایا کہ حیات کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حیات اللہ نے دی ہے، اور جب اللہ نے حیات دی ہے تو وہ خالق حیات ہے، وہ خالق زندگی ہے۔ زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے کا حق بھی اللہ تعالیٰ کو ہے کہ کیسے ہم زندگی گزاریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی تو عرض کیا سب کی گزر رہی ہے، لیکن ایمانی زندگی کیسی گزرے گی، اسلامی زندگی کیسی گزرے گی، اللہ کی رضا والی زندگی کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ کا مطلب کیا ہے کہ جو تمہاری جی میں خواہش آئے کہ میں یہ کام کروں، پہلے یہ دیکھو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے کہ نہیں۔ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو تو بھلے اس کام کو کرو، خوشی سے کرو، اور اگر سمجھو کہ میرا جی تو یہ کام چاہتا ہے لیکن میرا نبی اس کو نہیں چاہتا، میرا اللہ اس کام کو نہیں چاہتا، اس کام سے اللہ نے منع فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو پھر وہ کام نہیں کرنا۔ فرمایا تمہاری خواہشات میرے لائی ہوئی دین کی تابع ہو جائے۔ آج ہماری خواہش، ہم اپنے خواہش کے تابع ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک کرنے والی چیزوں میں ایک وہ خواہش بھی ہے جس کی پیروی کی جائے۔ جب بھی کوئی جی میں خیال آیا، یہ نہیں دیکھا کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ نہیں دیکھا حلال ہے کہ حرام ہے، یہ نہیں دیکھا کہ صحیح ہے کہ غلط ہے، فوراً اس کو کر لیا۔ یہ تباہی کا راستہ ہے، یہ نقصان کا راستہ ہے، یہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ نجات کا راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ اس لیے انسان کو ہر وقت یہ فکر کرنی چاہیے کہ میرا یہ عمل شریعت اور سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، اور اگر ہے بھی جو شریعت پہ چل رہے ہیں تو ڈرتی بھی رہنا چاہیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے گھر میں تشریف لاتے تو آپ کا کیا عمل ہوتا تھا؟ فرمایا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لاتے تو اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ ہوتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے بدلنے والے، اے دلوں کے بدلنے والے، میرے دل کو اپنی دین پر قائم رکھیے۔ صحابی نے پوچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا رسول اللہ، آپ کے لیے تو کوئی خطرہ نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل بدل جائے، معاذ اللہ۔ یہ ہم ہی سکھانے کے لیے فرمایا کہ تقویٰ کے جس مقام پر بھی آدمی پہنچے، دین کے جس مقام پر بھی پہنچے، عمل کے جس مقام پر بھی آدمی پہنچے، پھر بھی ڈرتے رہنا چاہیے، دل کسی وقت بھی بدل سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن، انسانوں کے دل اللہ کے قدرت کے انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے انسانوں کے دل، یقلبها کیف یشاء، اللہ ان دلوں کو بدل دیتے ہیں جیسے اللہ چاہتا ہے۔ اس دل میں کبھی نیکی کا جذبہ، دل چاہتا ہے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤں، دعا مانگوں، کبھی اچانک جو ہے یہی ہاتھ جو اللہ کے لیے اٹھ رہے تھے، یہی ہاتھ کسی کو مارنے کے لیے اٹھ رہے ہیں، یہی ہاتھ ظلم کے لیے اٹھ رہے ہیں، یہی ہاتھ جو ہے ناجائز کام کے لیے اٹھ رہے ہیں، لمحوں میں بدل گئے۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو
یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے بدلنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھیے کہ میرا دل بدل نہ جائے اور دین سے ہٹ نہ جائے۔ دل کی تباہی اسی میں ہے کہ خدا ناخواستہ اس دل میں غلط خیالات آنے لگے۔ علماء نے عجیب بات لکھی، آخری بات کر رہا ہوں، فرمایا کہ پہلے امتوں میں ان کی نافرمانی اور گناہوں کی نحوست کی وجہ سے عذاب آئے، ایسے عذاب کہ ان کی شکلیں مسخ ہو گئی، ایسے عذاب کے زلزلے آ گئے، اور ایسا زلزلہ بھی آیا ہے ایک قوم پر جس میں 6 لاکھ کی آبادی اس طرح ہلاک ہو گئی۔ ایسا زلزلہ کسی نے سنا ہی نہیں ہوگا جس کو قرآن پاک نے بیان کیا کہ پورے 6 لاکھ کی بستیوں کو جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے پر کی کنارے پر اٹھایا، بالکل زمین کو، پوری بستیوں کو اٹھایا، آسمانوں کے قریب لے جا کر وہاں سے الٹ دیا۔ قرآن پاک کہتا ہے فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، جو اوپر والے تھے، جو اونچے تھے، ہم نے ان کو نیچے کر دیا، بالکل بستیوں کو، 6 لاکھ کے بستیوں کو الٹ دیا۔ آپ بتائیں کوئی بچ گیا ہوگا؟ نہیں۔ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ ان کی انسان تو انسان تھے، حیوانات کی چیخ و پکار بھی آسمان والوں نے سنی۔ اللہ کا ایسا قہر نازل ہوا، اللہ کا ایسا غضب نازل ہوا۔ حضور علیہ السلام نے بارش کے موقع پر، سخت اور تند ہواؤں کے موقع پر ایک دعا یہ بھی سکھائی ہے کہ اللہ سے اس موقع پر یہ دعا مانگا کرو، اللہم لا تقتلنا بغضبک، اے اللہ اپنے غضب سے ہمیں قتل نہ کرنا، ولا تہلکنا بعذابک، اے اللہ اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کرنا، وعافنا قبل ذالک، اللہ عذاب آنے سے پہلے پہلے ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ، اللہ سے رونا۔ آج زلزلہ آتا ہے، کوئی عبرت ہی نہیں، آج حادثہ آتا ہے، ہم لوگ کوئی عبرت ہی حاصل نہیں کرتے، تبصرے کرتے ہیں، جی وہ لوگ گنہگار تھے، جی وہاں پر یہ ہو رہا تھا۔ ہم کون سے نیک ہیں؟ ہمارے کون سے ایسے اعمال ہیں؟ ہمیں اپنا رونا ہے۔ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد سب فلموں سے توبہ ہے، سب گانوں سے توبہ ہے، زنا بدکاری سے توبہ ہے، شراب سے توبہ ہے، حرام سے توبہ ہے، سود کے مال سے توبہ ہے، رشوت سے توبہ ہے، بے نمازی بننے سے توبہ ہے۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، آج کے بعد میں توبہ کرتے ہوئے انسان اخلاص سے یہ الفاظ زبان سے نکالتا ہے، اللہ اپنے ولیوں کے فہرست میں اس کا نام لکھ دے۔ کتنا بڑا مقام ہے یہ توبہ۔ حکیم الامت فرماتے تھے بارود معمولی سی ہوتی ہے لیکن بڑے سے بڑے پہاڑ کو اڑا دیتی ہے۔ فرمایا توبہ کے الفاظ بھی بہت معمولی ہوتے ہیں لیکن گناہوں کے پہاڑوں کو اڑا کر رکھ دی گی۔ سچے دل سے کوئی توبہ تو کرے۔ تو ایسا خطرناک زلزلہ کہ اللہ تعالیٰ نے پورے بستیوں کو الٹ دیا، کوئی بچ نہیں گیا ہوگا، لیکن اللہ کا غصہ اتنا تھا کہ اللہ نے ان پر پتھر بھی برسا دیے اور ایک ایک پتھر پر ایک ایک آدمی کا نام لکھا ہوا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر پتھر برسا دیے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ بے حیائی، وجہ بدفعلی، وجہ بدعملی، کہ وہ لوگ لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے۔ اس برے کام کی وجہ سے انسان جب کسی کو اس برے عمل میں دیکھتا ہے اسے کتنا غصہ آتا ہے، تو اللہ خالق کائنات کا غصہ کتنا ہوگا۔ ایسے خطرناک زلزلے، ایسے عذاب قرآن پاک نے یہ سب ہمارے لیے بیان کیے ہیں کہ ہم عبرت حاصل کر لیں اور مرنے سے پہلے پہلے اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے لوگوں پر عذاب آیا، ان کی شکلیں مسخ ہو گئی۔ اس امت میں شکلوں کے بگڑنے کا عذاب تو نہیں ہے، البتہ دلوں کے بگڑنے کا عذاب ہے۔ دل مسخ ہو جاتا ہے، دل مسخ ہو جاتا ہے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دل مسخ ہوتا ہے۔ شکل و صورت انسان کا ہوگا،
دل حیوان کا بنے گا. جیسے حیوان ظلم کرتا ہے، دوسرے کے مال کو نقصان پہنچاتا ہے، دوسرے کو اذیت دیتا ہے، سانپ کاٹتا ہے، درندہ جو ہے حملہ کرتا ہے، یہ انسان نما ہو کر کام حیوانات والے کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن سچی دل سے گنہگار سے گنہگار آدمی بھی اگر توبہ کرتا ہے، اللہ ایسے ارحم الراحمین ہے. آج 100 سال کا کافر اگر اپنے کفر سے توبہ کر لے، اللہ 100 سال کے کفر کا حساب نہیں لیں گے. 70 سال کا گنہگار مسلمان اگر توبہ کرے گا، اللہ اسے بھی حساب نہیں لیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا